السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ایمرلڈ یعنی کہ زمرد۔ ہندی میں اسے پنا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ سبز رنگ کا ایسا دلکش پتھر ہے جو دنیا کے 3 اہم اور مہنگے ترین پتھروں میں جس کا شمار ہوتا ہے۔ زمرد عام طور پہ جو ہے وہ پاکستان، کولمبیا، انڈیا، افریقہ، افغانستان، USA اور رشیا سے نکلتا ہے۔ لیکن دنیا کے مہنگے ترین اور موسٹ ڈیمانڈنگ زمرد کی بات کی جائے تو اس میں پاکستان، کولمبیا اور افغانستان کا نام سر فہرست ہے۔ ان 3 ملکوں کے زمرد دنیا بھر میں سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں۔ زمرد جو ہے وہ سبز رنگ میں پایا جاتا ہے اور بہت سے لوگ جو ہے وہ اسے پاکستان میں بھی پنا کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن جب پنا کا نام لیا جاتا ہے یا مارکیٹ میں پنا مانگتے ہیں تو موسٹلی لوگ آپ کو جو ہے وہ اونکس ایک پتھر آتا ہے سبز رنگ کا، آپ نیٹ پہ اسے سرچ بھی کر سکتے ہیں یا ہم بھی انشاءاللہ تعالی جلدی اس کی ویڈیو بھی بنا کے آپ کو دکھائیں گے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ زمرد کی جگہ اونکس کو سیل کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یوں ہے کہ زمرد جو ہے وہ مہنگا پتھر ہے اور جتنا صاف دانہ ہوتا جائے گا اتنا زیادہ وہ انتہائی کوسٹلی ہوتا جائے گا، اور جبکہ اونکس جو ہے وہ کافی زیادہ سستا پتھر ہے اونکس بھی گرین رنگ کا، لیکن اونکس میں اور رنگ بھی آتے ہیں، لیکن گرین رنگ کا اونکس جو ہے وہ سب سے زیادہ ایمرلڈ کے ساتھ دھوکہ دہی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ ایمرلڈ کے نام پہ جو ہے وہ اونکس کو جو ہے وہ سیل کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اونکس جو ہے وہ نسبتاً صاف پتھر ہے اور شفاف ہے تو اس کو بیچ دیا جاتا ہے۔ لیکن زمرد کی اپنی خاصیت ہے، اس کی اپنی تاثیر ہے، اس کے اپنے فائدے ہیں، تو جب آپ کو زمرد کہا جاتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ زمرد ہی پہنیں تاکہ آپ اس کے فائدوں سے مستفید ہو سکیں۔ زمرد کے جو ہے وہ بے تحاشا فوائد ہیں، یہ آپ کے کیریئر کے حوالے سے بھی اور آپ کی صحت کے حوالے سے بھی، دونوں حوالوں سے انتہائی آپ کے لیے مؤثر ہے۔ سب سے پہلے اگر صحتی معاملات میں بات کی جائے تو زمرد کا تعلق جو ہے وہ انسان کے دماغ سے ہوتا ہے، تو اسی طرح جب ذہنی سکون یا تعلیم یا اس طرح کے معاملات جہاں ذہن کا یا دماغ کا عمل دخل ہو تو اس میں زمرد کا استعمال انتہائی مفید اور مؤثر ثابت ہوتا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا پیشہ یا ایسی کوئی چیز ہوگی جہاں پہ دماغ کا استعمال نہیں ہوگا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ زمرد جو ہے وہ عموماً ہر کوئی بندہ پہن سکتا ہے، زمرد ہر بندہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن اسے استعمال کرنے کا طریقہ آنا چاہیے کہ کس طرح اسے استعمال کرانا ہے، کیونکہ عام طور پہ جو ہے لوگ اسے سنگل ریمیڈی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ سنگل ریمیڈی کے طور پہ بھی یہ کام کرتا ہے، لیکن زمرد کو جب آپ کسی اور پتھر کے ساتھ ریلیٹ کر کے یا اس کے ساتھ کوئی اور پتھر بھی پہنا دیتے ہیں، جیسے روبی اور زمرد کا کمبینیشن بھی انتہائی مؤثر ہے، تو وہ یہ اس کے فائدے اور بڑھ جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے دیکھنا کہ آیا کہ یہ کمبینیشن بندے کو سوٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ لیکن ایک دفعہ دوبارہ دہراتا جاؤں کہ زمرد کے اپنی جگہ فائدے اکیلا یوز کرنے کے بھی ہیں، انفرادی طور پہ بھی جب آپ زمرد یوز کریں گے تو وہ آپ کو فائدہ دے گا، اور وہ کس طرح آپ کو فائدہ دے گا اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جائیں ذہنی سکون کے حوالے سے۔ وہ لوگ جو ذہنی بے سکونی کا شکار ہوں یا خودکشی کے خیال آتے ہوں یا کافی زیادہ دل برداشتہ ہو چکے ہوں تو ان کو جو ہے ایمرلڈ کا استعمال انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ ذہن میں جو ہے وہ اعتدال پیدا ہوگا، یا وہ لوگ جن کا ذہن جو ہے وہ ہر وقت گرم رہتا ہے یا ہر وقت لڑائی جھگڑے کی سوچ میں رہتے ہیں یا گھر میں جو ہے وہ بے سکونی کا عالم ہے، تو ایسے لوگوں کے بھی ذہن کو سکون میں اور ٹھنڈا کرنے میں زمرد کا کردار نہایت اہم ثابت ہو سکتا ہے آپ کے لیے۔ اس کے علاوہ زمرد کا استعمال بچوں میں بھی انتہائی مفید اور مؤثر ہے، کیونکہ تعلیم کے سلسلے میں زمرد کا استعمال ان کے لیے نہایت مفید ثابت ہوگا۔ تعلیم میں اگر بچہ جو ہے وہ زیادہ جلدی تھک جاتا ہے یا تعلیم پہ جو ہے وہ پڑھائی پہ جو ہے پوری طرح سے توجہ نہیں دے پا رہا تو آپ اسے زمرد استعمال کروائیں، انشاءاللہ تعالی جلد ہی آپ اس کا اثر دیکھیں گے اور آپ خوشی محسوس کریں گے کہ واقعتاً اس سے فائدہ ہوا ہے آپ کو۔ پھر اگر بات کی جائے نفسیاتی مسائل کی، تو نفسیاتی مسائل کا عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ واحد حل یہ کرتے ہیں کہ نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس چاہے وہ چلے جاتے ہیں اور وہ انہیں ایک طرح کی سلو پوائزننگ میڈیسن پہ لگا دیتا ہے، یا آپ اسے آسان الفاظ میں نشہ آور میڈیسن بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جو انسان کے ذہن کو معاف رکھنے کا کام کرتی ہیں زیادہ تر۔ تو اس طرح کے معاملات جن بندوں کے ساتھ ہوں یا نفسیاتی مسائل کا شکار ہوں تو ان کو بھی ایمرلڈ کا استعمال انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ انہیں نہ صرف آپ ہاتھ میں زمرد پہنائیں بلکہ ان کے سونے والے تکیے میں بھی زمرد رکھیں تاکہ معاملات مزید بہتر اور ان کے نفسیات میں توازن پیدا ہو سکے۔ صحت کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ بہت سے دیگر معاملات میں بھی
آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا. جیسے کہ اگر نظر کی کمزوری ہے تو اس میں بھی کافی مفید ہے. معدے اور جلدی امراض کا شکار لوگوں کے لیے بھی انتہائی مؤثر اور جلد ریمیڈی کے طور پر یہ استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ منہ کے کینسر اور منہ سے ریلیٹڈ دیگر بیماریوں اور دمہ وغیرہ میں بھی انتہائی مفید رزلٹ دیکھے گئے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جن کی شادی شدہ زندگی میں انسٹیبلٹی ہے یا دونوں کے مزاج میں جو ہے وہ میل ملاپ نہیں ہے یا دونوں کے مزاج بہت زیادہ اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے عموماً جو ہے بدمزگی اور بد کلامی کا شکار رہتی زندگی، تو ان کو چاہیے کہ یہ ایمرلڈ کا استعمال کریں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ دونوں کے جذبات میں اور دونوں کے معاملات میں توازن آئے گا اور شادی شدہ زندگی میں آسانیاں پیدا ہوگی. ایمرلڈ کے استعمال میں یہ آپ کو بتاتا جاؤں کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے بہت زیادہ مہنگا پتھر آپ نے خریدنا ہے، کیونکہ اس کی قیمتیں تو لاکھوں میں بھی ہیں، ملینز میں بھی ہیں. تو آپ نے اپنی جیب کے حساب سے وہ اسے خریدنا ہے، وہ آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ فائدہ دے گا. باقی یہ ہے کہ ظاہر ہے جتنا اچھا پتھر لیں گے اتنا فائدہ ہوگا، لیکن آپ نے اپنی جیب کے حساب سے دیکھنا ہے. اپنی جیب پہ اتنا ہی بوجھ ڈالیں جتنا آپ آسانی سے اٹھا سکیں. اس کے علاوہ اگر ہم کاروباری حوالے سے بات کریں تو کاروباری حوالے سے وہ لوگ جن کا بولنے چالنے کا کام ہے یا لوگوں سے میل ملاپ کا کام ہے تو ان کے لیے انتہائی مفید ہے. یعنی کہ کاروبار سے منسلک ہر فرد کے لیے انتہائی مفید ہے یہ، کیونکہ عام طور پہ ملازم پیشہ افراد کے لیے تو لازمی نہیں ہے کہ ان کا میل جول جو ہے یا ان کا بول چال جو ہے وہ ڈائریکٹ کنزیومر کے ساتھ ہو، کسٹمر کے ساتھ ہو، لیکن بزنس مین کا لنک جو ہے وہ پڑتا رہتا ہے کسٹمر کے ساتھ یا بول چال کے ساتھ. تو یعنی کہ ایسے پیشہ ور افراد جن کا تعلق جو ہے وہ کافی زیادہ بول چال سے ہو یا کسٹمرز کے ساتھ ہو، تو ان کے لیے زمرد کا استعمال نہایت مفید ہے. وہ ان کی زبان میں تاثیر پیدا کرے گا اور ایک جادوئی اثر دوسرے کے دل میں چھوڑ دے گا کہ اس بندے نے جو بات کیا اس کو کر کے دیکھنا چاہیے. یہ ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے یہ آپ استعمال کریں. اب اگر بات کریں کہ زمرد پتھر جو ہے وہ پہننا کون سی فنگر میں چاہیے اور کن لوگوں کو پہننا چاہیے، تو زمرد پتھر کے لیے جو ہے بہتر آپشن جو ہے وہ سب سے چھوٹی فنگر ہے. یعنی کہ آپ سب سے چھوٹی فنگر میں جو ہے وہ اسے پہنیں، یہ سب سے زیادہ مفید اور بہتر ہے. بعض لوگ جو ہے وہ چھوٹی فنگر میں پہننا پسند نہیں کرتے تو وہ اس کے ساتھ والی فنگر میں بھی پہن سکتے ہیں، لیکن پھر دوبارہ بتا رہا ہوں کہ سب سے زیادہ مؤثر اور سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ اس کا چھوٹی فنگر میں ہی ہے. اس فنگر میں بھی پہننا کا کوئی وہ نیگیٹو افیکٹ نہیں ہے اس میں بھی فائدہ مندی. تو ہمارا کام ہے آپ کو مشورہ دینا، باقی جس طرح آپ کے لیے آسانی ہو ویسے آپ کر سکتے ہیں. آپ ضرور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے فائدے اٹھائیں گے. زمرد پتھر جو ہے وہ بیسیکلی عطارد سے ریلیٹ کرتا ہے، تو اس کو جیمنائی اور ورگو والے بے جھجک ہو کے استعمال کر سکتے ہیں. باقی لوگ بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ عام طور پہ دیکھا ہوگا آپ نے میری باقی ویڈیوز میں بعض جو ہے وہ اسٹونز کے نیگیٹو افیکٹ بھی بتائے جاتے ہیں اور بعضوں کے نہیں بتائے جاتے. تو اس طرح اگر اس کی بات کی جائے تو زمرد کا جو ہے وہ کوئی بھی ایسا نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہے. تو کوئی بھی فرد اسے اول تو بغیر جھجک کے بغیر کسی ٹینشن کے پہن سکتا ہے کہ یہ میرے پہ نیگیٹو افیکٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو اس حوالے سے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ کو نہیں بھی معلوم کہ آپ کا سٹار کیا ہے یا آپ کو راس آئے گا نہیں آئے گا تو تب بھی آپ اسے پہن سکتے ہیں. یہ اگر آپ کو فائدہ نہیں دے گا تو نقصان بھی نہیں دے گا. ہاں اگر آپ ریکمنڈیشن کے تھرو پہنتے ہیں کہ آیا کہ آپ کو کس طرح پہننا ہے، اسے سنگل ریمیڈی کے طور پر یوز کرنا ہے یا کسی کے ساتھ ملا کے استعمال کرنا ہے، تو وہ آپ کے لیے بھی بہتر رہے گا اور فضول آپ کے پیسے بھی ضائع نہیں ہوں گے. ویسے شوقیہ بھی پہننا چاہیں اسے تو پہن سکتے ہیں، کیونکہ کافی خوبصورت پتھر ہے اور لوگ اسے پہنتے بھی ہیں کیونکہ کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں آتا. تو بیسکلی جو ہے وہ پازیٹیو ہی اس کی انرجی ہے اور پازیٹیوٹی یہ آگے آپ کو دے گا. دوسری اور اہم بات کہ جب بھی آپ نے اسے پہننا ہے تو پہننے سے پہلے جو ہے وہ کسی دال کا سبزی کا صدقہ حسب توفیق لازمی دیں. یہ ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے فائدوں میں مزید اضافہ ہوگا. باقی اگر آپ نے اپنے پرسنل ہوراسکوپ کے حساب سے چیک کروانا ہو کہ آپ کے لیے کون سا جو ہے وہ صدقہ وغیرہ لگتا ہے تو آپ بغیر جھجک کے جو ہے نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کو آپ کے مطابق جو ہے وہ دن ٹائم اور صدقہ نکال دیں گے کہ کس وقت کس دن کس صدقے کو دیکھ کر آپ سے پہلی دفعہ استعمال کریں تو یہ آپ کے لیے زیادہ مؤثر اور مفید ثابت ہوگا. امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید جواہرات کے بارے میں جاننے کے لیے اور مزید اکلٹ سائنسز کے حوالے سے انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں مزید انفارمیشن کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.